ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضاعفون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ قادری نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم زنم دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم زنم دمزہ شیخ اختر رضا خاں قطب عالم زنم۔ ایک مرتبہ اور باعث بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، یوں بھی مصروفیات زیادہ ہے، اس لیے پچھلے ہفتے بھی مختصر سا خطاب ہوا اور اس ہفتے بھی 20-25 منٹ کا ہی خطاب ہوگا۔ تو بلا تاخیر و تمثیل جو بات میں آپ تمامی حضرات کے گوش گزار کرنے آیا ہوں اس ٹاپک پر اور اپنے مقصد بیان پر آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی شخص اس مہینہ کو پائے تو وہ روزہ رکھے۔ یہ رمضان کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا، اس سے پہلے رمضان سے پہلے بھی کہا کہ یہ مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالی جائے۔ زکوٰۃ کے لیے وقت متعین کر دیا گیا ہے، زکوٰۃ کے لیے نصاب متعین کر دیا گیا ہے، زکوٰۃ کے لیے شرائط جو ہے وہ شرائط اگر پائی جائیں گے تو بندے پر زکوٰۃ واجب، اور حولان حول اس پہ گزر گیا تو اب اس کی ادا واجب۔ اور زکوٰۃ یہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے استطاعت رکھنے والے پہ، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ یہ مالک نصاب پہ فرض ہے۔ تو آئے پہلے ایک دو آیت سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو مجھے بات کہنی ہے، پچھلے سال بھی کہا تھا لیکن ہر سال کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ کہنا بھی چاہیے کہ جو مالک نصاب ہیں ان تک صحیح پیغام پہنچے، اور آپ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوست و احباب میں جس کے بارے میں معلوم ہو، آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ مالک نصاب ہو چکے اور آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ جتنے سال سے وہ مالک نصاب ہوگا اور زکوٰۃ نہیں دیا ہوگا تو اتنے سال کی زکوٰۃ اس کے
ذمہ باقی رہے گی، اور اگر وہ انتقال کر جائے اور وہ وصیت کر جائے اور اس کے ترکہ میں مال وہ چھوڑا ہو تو اس ترکے سے اب زکوٰۃ اس کی ادا کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو تو وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا۔ سود لوگ سمجھتے ہیں کہ سود یہ ایک بڑھوتری ہے، سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مال میں گھاٹا ہوتا ہے اور اس کا بدل کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے اور بندے کو محسوس نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، جسے اس کا احساس ہو کہ میں حرام کاری کر رہا ہوں تو اسے پتہ بھی چلتا ہے کہ میں نے جو سود کمایا تھا وہ میرے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہو گیا ہے اور تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ تو جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو تو وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو ایسے لوگ ہی اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ کہ زکوٰۃ صحیح طور پر وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور رزق میں اضافہ ہونا، برکت ہونے کا مطلب یہ نہیں، میں نے بارہا کہا کہ 10 کا 100 ہو جائے، 100 کا 1000، 1000 کا 10,000، لاکھ ہو جائے، بلکہ جو کام آپ کا 20-25 ہزار میں ہونا تھا وہ کچھ ہزار میں ہو جائے، آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو جائے، یہ بھی برکت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ اصل برکت ہے۔ پیسے کے اضافے کا نام برکت نہیں ہے کہ آپ نے 100 روپے میں سے 2.5% نکالا، پھر جا کے چیک کر رہے ہیں کہ بڑا کہ نہیں بڑا، کہ اتنا ہی ہے۔ بولے حضرت آپ تو کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے، تو مال بڑھنے کا مقصد فقط یہ نہیں ہوتا ہے کہ 100 کا 200 ہو جائے، یہاں بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے معاملات میں آسانی ہو جائے، اور پھر رزق میں بھی اضافہ ایسا ہوگا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں بندہ کس لیے دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے نا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ فرض کیا ہے، میں مالک نصاب ہو گیا، مجھ پہ حولان حول گزر گیا، اب جو ہے ادا مجھ پر لازم آئی ہے، تو اب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ دیا بندہ اللہ کے رضا کے لیے۔ جب اللہ کے رضا کے لیے جو حق ہے غریب کا، وہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ غریب غربا کو ڈھونڈے، مساکین کو ڈھونڈے اور ان تک ان کا حق پہنچائے۔ جب ان کا حق پہنچے گا تو کچھ آپ نے ان پر احسان نہیں کیا، بلکہ وہ فقیر نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کی زکوٰۃ کا مستحق تھا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ وہ فقیر کا احسان مند ہونا چاہیے مالک نصاب کو کہ اس فقیر تک اس کے قبضے میں آپ کا مال پہنچ گیا اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس کے نکالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، جب صدقہ کریں، خیرات کریں تو پھر جتائیں نہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دل دکھا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور پھر جو جتلاتا ہے، اسی قرآن کی آیت، اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی مثل ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹان ہو، چٹان پہ دھول پڑی ہو، جب دھول وہ پڑی ہوئی ہے پھر بارش آئے گی تو اس دھول کی حالت کیا ہوگی؟ جب بارش آئے گی تو وہ دھول کو بہا لے جائے گی۔ تو جو احسان جتلاتا ہے، اپنا جو احسان کر کے لوگوں پر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا، جو صدقہ خیرات کرے اور پھر جتلائے، ریاکاری کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے چٹان پر دھول پڑی ہوئی ہے، بارش آئی، تیز بارش، اس تیز بارش کے سامنے وہ دھول کی کیا حیثیت ہے؟ تو جس طرح وہ بارش اس دھول کو بہا لے جائے گی، اسی طرح تمہارے وہ نیک اعمال جو تم نے کیے، صدقہ و خیرات کیے اور اس میں جتلا رہے ہو، وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا صدقہ خیرات کریں، کسی کے کام آ جائے تو جتلائیں نہ، بلکہ صدقہ زکوٰۃ کا ہے کہ اگر آپ سیٹھ ہیں، امیر ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں
کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے پاس بڑا بینک بیلنس وغیرہ ہے، تو آپ زکوٰۃ اس طور پر دیں کہ معلوم پڑے کہ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، کیونکہ یہ فرض ہے۔ لیکن صدقہ نافلہ، خیرات و عطیات وغیرہ اس طور پر دے جس میں فرمایا گیا کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، چھپ کر دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں اس کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ اپنے پاس سونے اور چاندی کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں، یہاں سونے چاندی کو محفوظ کرنے کی بات ہے کیونکہ اصل جو ثمن اصلی ہے وہ سونا چاندی ہے، یہ کرنسی ثمن اصطلاحی ہے، یہ کرنسی ثمن اصطلاحی ہے کہ گورنمنٹ کے نزدیک یہ ثمن کی حیثیت رکھتی ہے، ثمن یعنی قیمت کی حیثیت رکھتی ہے۔ گورنمنٹ جب چاہے منع کر دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، ردی کاغذ ہو جائے گی، جیسے کہ نوٹ بندی میں ہم نے دیکھا جب اعلان ہو گیا تو وہی 500 کی نوٹ ردی کاغذ اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، ہے نا۔ لیکن جب تک وہ چلن تھا اس کا تو وہ نوٹ تھی، جب تک چلن تھا تو وہ ثمن تھا، جب تک چلن تھا گورنمنٹ سے اجازت تھی تو وہ قیمت مانی جا رہی تھی، اس کو کہتے ہیں ثمن اصطلاحی، کہ گورنمنٹ کی اصطلاح میں ٹرمز آف گورنمنٹ میں اس کو قیمت کہتے ہیں، ثمن کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ سونا چاندی یہ ثمن خلقی ہے، ثمن اصلی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ثمن پیدا ہی کیا ہے، کوئی اس کو خارج نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی آدمی اس کے ثمن ہونے کی حیثیت کو خارج نہیں کر سکتا، کسی کے اندر، کسی مائیکلال کے اندر دم نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں جو کرنسی بڑھتی گھٹتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ وہ سونے کے ذریعے ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھا جائے تو وہ سونے ہی کا معاملہ چل رہا ہے، وہ سونا ہی ہے جس کی وجہ سے کرنسی گر رہی ہے، کرنسی اٹھ رہی ہے، جتنا سونا ہے اتنا ہی آپ کو جو ہے نوٹ چھاپنیاں وغیرہ وغیرہ، یہ سب تو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سونا چاندی کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، تو سونا چاندی سے مراد مال ہی ہے۔ یہ سونا چاندی ثمن اصلی ہے، اسی پہ زکوٰۃ نکلتی ہے، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ تو اب اگر کسی نے سونا چاندی یا مال تجارت یا کرنسی وغیرہ جمع کر کے رکھا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، تو اب دیکھیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ جو لوگ اپنے پاس سونے اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، تو حشر کے دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہی مال جو ہم بچا کے رکھتے ہیں، یہی مال جو بچا کے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے جس کی، اس مال کو کیا کیا جائے گا؟ کل بروز قیامت قرآن فرما رہا ہے تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے کروٹیں داغی جائیں گی، پیٹیں داغی جائیں گی، پیشانی داغی جائیں گی، اور کیا فرمایا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہ مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے تھے۔ یعنی زکوٰۃ نہ دینے کی کا یہ وبال قیامت میں ہوگا، اور دنیا میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشک و تر میں، بحر و بر میں جو بھی فساد ہوتا ہے، بحر و بر میں جو بھی نقصان ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا اس کا جرم اور اس کی سزا ہے، اور قیامت میں جو ملنا ہے اس کو ملنا ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اب یہ بھی سن لیں کہ جو لوگ بچاتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور بخل تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، کہ اے محبوب آپ فرما دو اگر تمہیں خدائے تعالیٰ کی تمام رحمت، خزانے کے رحمت کے جو خزانے ہیں وہ تمام کے تمام بھی مل جائیں گے نا، تو تم اسے خرچ نہیں کرو گے۔ کس ڈر سے؟ خشیۃ الانفاق، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، خشیۃ الانفاق، کہیں میرے پاس مال ختم نہ ہو جائے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خدائے تعالیٰ کے خزانے کی بات ہو رہی ہے۔ خدائے تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے
اور جب تک رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دستے رحمت سے اپنا رزق تقسیم کر رہا ہے، اور اس کے خزانے میں اور اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے رحمت کے خزانہ، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ بھی مل جائے ان انسانوں کو تو خرچ نہ کرے، کس لیے؟ خشیت الانفاق، کہیں ختم نہ ہو جائے، انفاق کے ڈر سے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اس لیے بعض اوقات 2.5% بھی ہمیں بہت لگتا ہے، 2.5% ہمیں بہت لگتا ہے۔ اور جو بندہ آنکھ بند کر کے بغیر گنے خرچ کرتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ گن کر خرچ مت کرو ورنہ اللہ بھی گن گن کے دے گا، بغیر گنے بے حساب خرچ کرو، اللہ بہت دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب دیکھیں جو سمجھتے ہیں کہ بخل کر کے ہم اپنا مال بچا لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، اور وہ جس میں انہوں نے بخل کیا تھا اسے قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا۔ جو مال یہاں پر آپ نے بخل میں بچا کے رکھا تھا وہ کیا کیا جائے گا؟ گلے کا طوق بنایا جائے گا۔ اور گلے کا طوق کیسا بنایا جائے گا؟ تو اب یہ حدیث بھی سماعت فرما لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو مال عطا کیا اس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال اس کے لیے نہایت زہریلا سانپ بنا دیا جائے گا، اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ اس قسم کا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ یہ سانپ قیامت کے دن طوق کی طرح اس شخص کے گردن میں ڈالا جائے گا، پھر اس شخص کے دونوں جبڑے پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ وبال اور یہ عذاب کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، وہاں موت وغیرہ نہیں ہوگی، وہاں کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ جس پہ فضل فرمائے، اللہ جس کے گناہ معاف کرے، اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے جنت میں بھیجے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جو گناہ گار ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ اس ڈر سے کہ بھائی میری پکڑ دنیا و آخرت میں ہوگی، زکوٰۃ نکالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ یہ زکوٰۃ ہی ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ دیکھیں اسلام نے اتنا اچھا اور بہترین نظام ہمیں عطا فرمایا کہ یہ زکوٰۃ نکال کر آپ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں احسان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں حق رکھا ہے فقراء کا، یہ فقیروں کا حق ہے، یہ مسکینوں کا حق ہے۔ یہ لازم و ضروری ہے کہ بندہ اپنی زکوٰۃ جس پر لازم آتی ہے، جو مالک نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اور تولہ کا وزن، تولہ کا گرام جو ہوتا ہے وہ 12 گرام یا 11.66 گرام، اگر 12 بھی پکڑ لیں آپ چلے گا، لیکن 11.66 ہی میں نے ہمیشہ بتایا اتنا ہی پکڑے، کیونکہ اس میں انفع للفقراء دیکھا جاتا ہے کہ فقیر کا جس میں زیادہ فائدہ ہے، فقیر شرعی کا جس میں زیادہ فائدہ ہے وہ دیکھا جائے گا، سرمایہ دار اور امیروں کا فائدہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فقیر کو جس میں زیادہ نفع ملے گا۔ اسی لیے اکثر و بیشتر آج بھی ہمارے فقہا مختلف اوزان بتاتے ہیں، کسی کے حساب سے 7.5 تولہ جو ہے اس کا گرام ہوتا ہے 87.5 گرام، اور کسی کے حساب سے ہوتا ہے 93 گرام۔ ٹھیک ہے، تو میں 87.5 گرام کا ہی آپ کو بتاتے آیا ہوں، آپ اسی کے حساب سے اور اسی حساب سے آپ اپنے سونے کو دیکھیں، اپنے چاندی کو دیکھیں۔ 52.5 تولہ چاندی تو غالباً 613 یا 630 گرام ہوتی ہے، جس حساب سے میں بتا رہا ہوں 1 تولے کا وزن، اور سونا 87.5 گرام ہوتا ہے۔ تو اب کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کے مقدار مالیت بھی موجود ہو، پیسہ بھی موجود ہو، تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ جب وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اب اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، اور اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے اور پیسہ بھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سونا ہو تو سونا 7.5 تولہ جب تک نہیں ہوگا تب تک زکوٰۃ نہیں، چاندی ہو تو چاندی جب تک 52.5 تولہ نہیں ہو جائے گی تب تک زکوٰۃ نہیں۔ یہ اس وقت ہے کہ جب صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے،
جب صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تو اب یہ نہیں چلے گا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ سونا چاندی مل کے ان کی مالیت کتنی بنتی ہے۔ سونا چاندی، کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے مان لیجیے، اور کسی کا 1 تولہ سونے کے ساتھ ایک انگوٹھی بھی اگر ہے چاندی کی، ایک انگوٹھی بھی ہے اگر چاندی کی، تو اب وہ سونے اور چاندی کو ملایا جائے گا کہ کتنا گرام ہوا اور اس کی مالیت کتنی بنتی ہے۔ 1 تولہ سونا اور 3 گرام کی چاندی مان لیجئے 12 3 15 14.5 15 گرام ہو گئی۔ اب 15 گرام کی مالیت کیا ہے؟ اب مالیت آپ نکالیں گے تو وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ نکلے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ نکلے گی، زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی۔ اگر آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو آپ دیکھیں کتنے سال سے میری ایسی حیثیت ہے، جتنے سال سے آپ کی ایسی حیثیت ہے اتنے سال کی آپ کو زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں اس کے بعد کہ میرے اوپر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، 5,000 بنتی ہے، 10,000 بنتی ہے۔ اماؤنٹ پہلے دیکھیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن وہ متعین نہیں کرتے، یعنی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میری زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے، مجھ پر زکوٰۃ دینا لازم کتنا آ رہا ہے، 2.5% میرا کتنا بن رہا ہے، 40واں حصہ کتنا بن رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے اور زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 40ویں حصے سے زیادہ دے دی یا اس کی مقدار دے دی تو زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، اگر اس سے کم دیے تو اب جب تاخیر ہو رہی ہے تو گناہ سر پہ چڑھ رہا ہے، کیونکہ اس میں حولان حول شرط ہے کہ بندہ جب مالک نصاب ہوا، مثال کے طور پر کوئی 10 رمضان کو، پچھلے 10 رمضان کو مالک نصاب ہوا اور اس 10 رمضان کو وہ مالک نصاب ہے، تو اب فی الفور اس کو 10 رمضان کو جتنے بج کر جتنے منٹ پر مالک نصاب ہوا تھا اتنا بج کر اتنے منٹ پر اسے زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اب وہ نہیں دے گا تو جتنی تاخیر کرتا جائے گا اس کے سر پہ گناہ چڑھتا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ لوگ سوچیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور گنتے نہیں ہیں اور وہ تعداد متعین نہیں کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں، حساب نہیں رکھتے ہیں کہ میں نے کتنی نکالی۔ کم سے کم اتنا تو آپ حساب نکال لیں کہ میری پوری میرے پاس کتنا مال ہے، مال تجارت کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کیش کتنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس کے بعد آپ اس کا 2.5% نکالیں، اس کی مالیت کا پورا 2.5% نکال لیں۔ 2.5% جتنا ہوتا ہے بھائی یہ اتنی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ یا 10,000 15,000 20,000 یہ میری زکوٰۃ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں 15,000 تو مجھے نکالنا ہی ہے ہر حال میں، 14,999 سے بھی کام نہیں چلے گا، 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑ سکتا میں۔ اور اندازے سے نکالتے رہیں گے آپ تو اس میں بہت بڑا خطرہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ پوری ادا نہ ہو، اور ادا ہو تو تاخیر سے ہو تو تاخیر کا گناہ آپ کے سر چڑھے گا۔ یوں ہی ہمارے گھر میں جو ہماری بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، بیگمات ہیں، جو مستورات ہیں، ان کے پاس سونے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جو جس کا مالک ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ گھر سے آتے ہیں تو کیا بول کے آتے ہیں؟ امی آج بیٹھ جانا، میں آپ کی نماز پڑھ کے آؤں گا، ہاں آپ کی ظہر پڑھ لوں گا، عصر پڑھ لوں گا، نہیں بولتے ہیں نا، وہ اپنی ظہر پڑھتی ہے، اپنی عصر پڑھتی ہیں۔ اسی طرح ان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ ہاں ان کی اجازت سے آپ نکال دیں گے تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کوئی بھی شخص، جیسے والد گھر میں سب کی نکال دے، بچے بھی جو ہے مالک نصاب ہے، جو بچے کما رہے وہ بھی مالک نصاب ہے، جو نہیں کما رہے والد نے یا بھائیوں نے ان کے اکاؤنٹ میں، ان کے اختیار میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے ان کے اکاؤنٹ میں، وہ لوگ بھی مالک نصاب ہیں، تو سب پہ زکوٰۃ فرض ہوئی نا۔ تو اب سب کی زکوٰۃ، والد یا بڑا بھائی یا جو بھی، سب کی اجازت سے بھائی میں آپ سب کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں، کتنا کس کا اماؤنٹ ہوتا ہے بتائیں، تو سب اپنا اپنا بتا دیں کہ بھائی میرے پہ 2,500 بنتی ہے، مجھے 5,000 بنتی ہے، اور سب کی جو ہے یہ بندہ اپنے پیسے سے نکال دے، سب کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اجازت لینا ضروری ہے، اجازت لینا لازم ہے، اجازت بغیر اجازت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں یا وہ ہمارے مڈل کلاس کے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جو جن کے پاس مال ہوتا ہے، اپنی بچی کی شادیوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو شادی کی تیاری کر رہی ہوں، یا وہ ہمارے نوجوان بھائی جو گھر لینے کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں تو میری ضرورت کا پیسہ ہے۔ بھائی وہ ضرورت کا پیسہ نہیں ہے، وہ ضرورت کا پیسہ جب وہ رکھا ہوا ہے اور اس پہ حولان حول گزر گیا تو ضرورت کا پیسہ کہاں؟ حولان حول گزر نہ گیا، تمہاری زندگی روز مرہ کی زندگی چل رہی ہے نا، حاجت اصلیہ کے علاوہ باقی رکھا ہوا ہے وہ۔ ہاں گھر لینا ہے آپ کو وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن پیسہ رکھا ہے اس پہ حولان حول گزر گیا، وہ قرض بھی نہیں ہے کسی کا، تو اب جو رکھا ہوا ہے پیسہ، جو رکھا ہوا ہے سونا، جو رکھا ہوا ہے رکھی ہوئی ہے چاندی، جو بچی کی شادی کے لیے جمع کر کے رکھی ہے والدہ یا والد، ان سب پہ زکوٰۃ ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے لوگ زکوٰۃ بھی لے رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے،
اور لوگ بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی بچی کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کی مدد کرنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ شادی ابھی نہیں ہونی ہے اور سب مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بتائیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس اتنا، کیونکہ نصاب کتنا ہے آپ دیکھیں نا، آپ ابھی نیٹ کھول کے چیک کر لیں چاندی کیا بھاؤ ہے، 52.5 تولہ چاندی یعنی 613 گرام 11 گرام جو بھی ہے اس کا دیکھیں کتنا نکلتا ہے۔ پچھلے سال 45,000 47,000 کے درمیان تھا، زیادہ سے زیادہ 50,000 ہوگا، چلو 60,000 بھی پکڑ لو آپ، 60,000 کس کے پاس نہیں ہے آج کے زمانے میں؟ تو لہٰذا عزیزان ملت اسلامیہ اس میں خیال رکھیں، مسائل سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں، جو نہ سمجھ میں آئے علماء سے رابطہ کرے، ہر سال رابطہ کرے، بہت اچھی بات ہے۔ جو رابطہ رہے گا یہ طلب علم میں جب تک بندہ لگا رہے گا، یہ اس طرح اور یہ طریقہ بھی اختیار کرنا یہ علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ طالب علم ہونا ہے، اور طالب علم کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا، میں نے آپ کو ہمیشہ سنایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ فرض ہے، فرض ہے، کل بروز قیامت آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، تو لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ ایک بہت اہم مسئلہ وہ میں بتا دوں، کئی سال سے میں سوچ رہا تھا لیکن وقت نکل جاتا تھا، ذہن میں بھی بات نہیں رہتی تھی، ابھی کچھ احباب نے یاد دلایا، حضرت یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اس پہ کچھ آپ کہہ دیں، تو میں تھوڑا ہی کہوں گا، باقی جو حضرات اس میں ملوث ہے یا جو حضرات اس میں اس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ مزید علماء سے رہنمائی حاصل کر لیں، یا چاہے تو تراویح کے بعد میں بیٹھتا ہوں بیٹھک میں، آپ آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کہ دیکھیں لاک ڈاؤن کے بعد سے پوری دنیا بدل گئی، لاک ڈاؤن کے بعد سے بہت کچھ جو ہے نئے طریقے سے ہوا۔ ایک جو بہت بڑی بات ہوئی وہ ہم اپنے شہر میں بھی دیکھ رہے ہیں، بھیونڈی میں بھی، اور ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں سے خبر آ رہی ہے، اس طرح کا ہو رہا ہے کہ سرمایہ دار ہے، بندے کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ بزنس نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کا کوئی بزنس ابھی ہے نہیں، یا جو اس کا بزنس ہے وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے، اور ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن کانٹیکٹ وغیرہ ہے، وہ بزنس نہیں چلا پا رہا ہے، تو یہ سرمایہ دار اس کو پیسہ دے دیتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ سرمایہ دار اس کو پیسہ دے دے، بھائی تو اپنا بزنس چلا، اور جو چیز بھی تو بیچتا ہے، مثال کے طور پر بچوں کا کپڑا بیچتا ہے وہ، تو بولے ایک پیس پہ میرے کو 50 روپیہ دینا، ایک پیس پہ 50 روپیہ دینا، دن میں 10 پیس بکا تو ہر پیس پہ 50 روپیہ مجھ کو دے دینا، تو یہ صورت ناجائز۔ ایک پیس پہ 50 روپیہ ہی پروفٹ ہوگا، یہ آپ کو کیسے معلوم؟ ہو سکتا ہے کہ اس دن 50 ہی ہو، تو پھر اس کا کیا جائے گا؟ وہ 50 تو پورا آپ کو آ گیا، تو جو مضاربت کا مال لے کے آپ کا مال بیچ رہا ہے آپ کا پارٹنر، یہ بھی ایک طرح کی شرکت ہے، مشارکت ہے، تو اس کا تو نقصان ہو گیا۔ کیا ضروری ہے کہ ہر دن 50 روپیہ ہی ہر پیس پہ آگا؟ کسی پہ 20 روپیہ بھی آ سکتا ہے، تو لہٰذا یہ صورت غلط ہے، یہ صورت غلط ہے۔ شریعت نے فرمایا پرسنٹیج رکھ لو، 30 70 35 55 45 55 35 65 کر کے، اس طرح کر کے 1/3 2/3 کہ 1/3 میں لوں گا 2/3 تم لوگے، تو 1 روپیہ بھی آئے گا تو اب اس میں پرسنٹیج میں وہ نفع و نقصان میں دونوں برابر کے شریک رہیں گے، یہ جواز کی صورت ہے۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ جو آپ کے وکرولی میں بھی زیادہ پیدا آ رہا ہے سامنے، وہ یہ کہ لوگ ہیوی ڈپازٹ پہ لوگوں کو گھر دے رہے ہیں۔ ہیوی ڈپازٹ کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بھائی بندہ بڑا ڈپازٹ لے اور وہ یا تو سیونگ میں رکھے یا پھر ایف ڈی کرائے، جو بھی کرائے اس کی اپنے استعمال میں لائے، 5 سال 6 سال 10 سال تک وہ سال تک بندہ گھر استعمال کرے، اس وقت تک میں پیسے کا استعمال کروں گا، جب وہ نکلنے لگے گا میں پیسہ دے دوں گا۔ لیکن جب شریعت کی روح سے دیکھا گیا تو یہ استعمال کرنا دونوں میں سے ایک کا غلط ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رہن کی صورت ہے، گروی رکھنا جس کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ سونا رکھتے ہیں پیسہ لیتے ہیں، تو بندہ سونا اس لیے رکھتا ہے کہ میں پیسہ استعمال کروں، جب آپ پیسہ جا کے واپس دیں گے تو وہ سونا آپ کو واپس دے گا۔ جو شے مرہون ہے، جو چیز گروی رکھی گئی ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اسی لیے جو چیز گروی رکھی جاتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مالک کوئی نہیں ہے، ملکیت نہ تو اس کی تمام ہے نہ تو اس کی تمام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے جواز کی صورت علماء نے کیا بیان کی کہ اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ ہیوی ڈپازٹ لے لیکن کوئی بھاڑا متعین کر دے، سالانہ 1000 روپیہ، مہینہ 50 روپیہ، مہینہ 100 روپیہ۔ تو دیکھیں آپ ہیوی ڈپازٹ کا بھاڑا کم ملے گا اور جو نارمل ڈپازٹ ہوتا ہے اس کا بھاڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ جواز کی صورت یہ نکالی گئی ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ ہیوی ڈپازٹ پہ دے رہے ہیں، بھاڑا متعین نہیں کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ناجائز کس کے لیے ہوگا؟ جو گھر میں رہ رہا ہے۔ معاملہ الٹا ہوتا ہے، سمجھتا ہے بندہ یہ کہ میں نے احسان کیا، میں نے اپنا گھر دے دیا، بلکہ اس نے تجھ پر احسان کیا، تیرا گھر رکھا ہوا ہے اور اپنا پیسہ دے دیا۔ جب بھاڑا متعین ہو جائے گا تو اب معاملہ بدل جائے گا، یہاں پر اس کا گھر میں رہنا جائز ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ صورت جو بھی اختیار کر رہے ہیں اس کی بہت سی شکیں ہیں،
تمام نہیں بتا سکتا میں، تو جو کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے پہلے علماء سے مشورہ کر لے، حضرت میں اس میں کس طرح کروں، کیا معاملہ ہونا چاہیے، جائز صورت کیا ہے، ناجائز صورت کیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی کام کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اجر بھی عطا فرمائے گا۔ مولا کریم ہمیں حق سننے، حق سمجھنے اور حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کی رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے۔